السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 سے سٹارٹ کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی جو آیتیں گزر چکے ہیں، جو نئے ورڈز ہیں، اس کو اچھا بائی ہارٹ کر لیں، یاد کر لیں اس کو، تاکہ ہمارا جو قرآن کو سیکھنا آسان ہو جائے. چلیں آج کی آیت سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب، ربی میرے رب، ارنی مجھے دکھا. یہ ٹیبل گزر چکا ہے آرا کا. کیفا یعنی کیوں کر یا کیسے، کیفا کیوں کر، تحیی یعنی تو زندہ کرتا ہے، تحیی جو ہے پہلے بھی ہائی ورڈ گزر چکا ہے. تحیی تو زندہ کرتا ہے، الموتا مردے کو، الموتا مردہ کو. قالا اس نے کہا اولم کیا نہیں، یعنی کیا، جو ہے اولم یعنی لم جو ہے نہیں کے لیے، اولم کیا نہیں، تؤمن یقین کیا یا یقین رکھتا، تؤمن یقین کیا. قالا اس نے کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن بلکہ یا اور لیکن اردو میں بھی لیکن بول سکتے ہیں، ولیکن لیطمئن یعنی تاکہ اطمینان ہو جائے، لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے، قلبی میرا دل. قالا اس نے کہا فخذ پس پکڑ لے یا لے لے، فخذ یعنی لے لو یا پکڑ لے، اربعتن یعنی چار، اربع جو ہے اربعتن یعنی چار، من سے الطیری یعنی پرندے، برڈز، الطیری پرندے، فسرہن یعنی پھر ان کو ملا لے یا ہلا لے، یعنی ان کو اپنے ملا لو، فسرہن پھر ان کو ہلا، الیکا اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل یعنی رکھ دے یا ڈال دے، بنا دے، اجعل رکھ دے، علا پر کلی ہر جبلن یعنی پہاڑ، منہن ان سے یا ان کے، جزءن یعنی ٹکڑے کچھ حصے، جزءن یعنی پیسز ٹکڑے، ثم پھر ادعوہن یعنی انہیں بلا یا پکار، ادعوہن انہیں بلا، یأتینکا یعنی وہ تیرے پاس آئیں گے یعنی آ جائیں گے، یأتینکا وہ تیرے پاس آئیں گے، سعیا دوڑتے ہوئے، سعی سے ہے جو ہم عمرے میں بھی کرتے ہیں، سعیا یعنی بھاگ دوڑ بھی ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے، یعنی سعین یعنی دوڑتے ہوئے. وعلم اور جان لے، ان کے اللہ عزیز یعنی غالب، حکیم یعنی حکمت والا. تو 260 آیت تھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یہ جو بات پھر چلے ایک بار آیت کو دیکھتے ہیں، پھر بات کریں گے انشاءاللہ تھوڑا بہت اس پہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بتا مجھے تو کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی کیسے وہ، یعنی how is that process. تو قال اولم تؤمن تو اللہ نے جواب دیا کیا تمہیں کوئی یقین نہیں ہے تمہیں، قال اولم کیا نہیں تمہیں یقین، تو کہا قال بلا یعنی ابراہیم علیہ السلام جواب دے، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی تو کہا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے لیکن میرے دل کو تسلی یعنی اطمینان کے لیے چاہیے. قال فخذ تو اللہ نے کیا کہا اللہ نے خذ اربعة من الطير تو لے لو 4 پرندوں کو، فسرہن یعنی اپنے ہلا لو ملا لو، یعنی اس کو یعنی اپنے پال لیں گے ان کو، تو کیسے اپنے ساتھ رہ جاتے ہیں، they get pet، ٹھیک ہے. فسرہن پھر الیک ثم اجعل على كل جبل منہن جزءا تو پھر کیا کرو تم ان کو ٹکڑوں بناؤ، یعنی ان کو پیسز کر کے جو ہے ٹکڑے جو ہیں کچھ حصے پہاڑ پر، الگ الگ پہاڑ پر ان کو یعنی ڈال دو ادھر، یعنی پھر کیا کرنا ہے، ادعوہن یأتینک سعیا تو پکارو انہیں، پھر وہ کیسے آئیں گے، دوڑتے ہوئے، یعنی اللہ ان کو دوڑتے ہوئے واپس ان کے پاس لے آئے گا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لو کہ اللہ جو ہے غالب اور حکمت والا ہے. تو یہ آیت 260 یہ ایک طریقہ ہے، یعنی ایک کوئی بھی اگر دعوت دینا چاہ رہا ہے کہیں بھی تو پہلے اس کو اپنے آپ کو اطمینان کر لینا چاہیے، یعنی جو جس کی دعوت دینا چاہ رہا ہے پہلے وہ اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے اس کو. یعنی ایک آیت سے ہمارے لیے ایک یعنی سیکھ اس کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی ان کو تو یعنی اللہ پر بھروسہ ہے ہر چیز، جیسے کہ انہوں نے سوال کیا کہ
कैसा तो जिंदा करता है, he wants to know that how Allah makes dead into alive, how he when he brings into alive. तो एक क्वेश्चन था, तो उसका वो अल्लाह ने बोला कि क्या तुम नहीं भरोसा नहीं है, कि क्या क्या डोंट यू बिलीव, क्या यकीन नहीं है? तो उनका जवाब, लेकिन नहीं, भरोसा तो है, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए या इत्मीनान के लिए चाहिए। तो अल्लाह ने एक एग्जांपल दिया है कि 4 परिंदों को लो, उनको काटो और लेके जाके जुज़ यानी पहाड़ों पे बिखेर दो, जब तुम बुलाओगे तो दौड़ते आएंगे। अब इसमें जो यहाँ पर जो ये जो यानी एक रसूलों के जो जो भी रसूल करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से होता है, यानी खुद अपने आप से, यानी चाहे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें या कोई भी मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम है, ऐसे ही वो भी ईसा अलैहिस्सलाम की भी हम एग्जांपल लेंगे कि वो मिट्टी से परिंदे बनाते हैं, फिर जब उसमें फूंक मारते हैं यानी अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा परिंदा होता है। यानी बहुत सारे ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत है माशाल्लाह, कि अगर बात करेंगे तो दिन निकल जाएंगे उस पर। यानी अल्लाह ने इतने सारे उनके मौजूजे हैं कि हमें चाहिए कि हम सीरत में जाएं, उसको देखें। तो ऐसे ही एक तरीके से ये है कि इत्मीनान के लिए, तो ऐसे ही हम अगर दावत कहीं दे रहे हैं तो हमें इत्मीनान होना चाहिए, हमें कोई डाउट है तो उसको पढ़ लेना चाहिए, उसकी तहकीक कंप्लीटली ले लेना चाहिए। क्यों? जब हम फेस करें किसी को भी, तो वो हमारे अंदर जो है वो एक कंप्लीट 100% जो है उस पर हमारा भरोसा होना चाहिए। नहीं, अगर हम तौहीद की दावत दे रहे हैं तो तौहीद पर यानी अल्लाह पर ये यानी उसकी जात पर भरोसा, और उसकी जात पर 100% यानी बिना कोई डाउट उसके अंदर होना चाहिए। जैसे और यहाँ पर एक देख सकते हैं कि और इस आयत से मालूम पड़ता है कि अल्लाह यानी कोई भी मर जाए, कहीं भी मर जाए, किसी भी खित्ते में दुनिया के या कहीं और मर जाए, किसी भी हाल में, यानी कहीं आग में जल जाए कोई, या लोहा पिघलते हुए लोहे में गिरकर वो पिघल जाए, या कोई शोले में जाकर अंदर गिर जाए, यानी जो कहीं भी यानी वट एवर ही गेट्स इन, कोई टुकड़े टुकड़े होकर मरा है कहीं, यानी ब्लास्ट में मरा है, कहीं भी मरा है, लेकिन अल्लाह उसको कैसे जिंदा करता है? जैसे इस परिंदे को, परिंदों को जो अल्लाह ने जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला कि इनको टुकड़े जो डाल दो, तो जैसे वो अल्लाह ने इनको साबित बनाकर जिंदा कर कर दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लेके आया, ऐसे ही जब अल्लाह उठाएगा सबको क़यामत के दिन, जो भी जब उसका जो यानी यानी जब सुर फूका जाएगा, तो खबरों से जैसे ही उठेंगे वैसे ही, यानी हर इंसान जो भी मरा हो, जिस हाल में भी मरा हो, जहां कहीं भी हो, अल्लाह उसको ऐसे ही उठा कर लेके आएगा। ये हमारे लिए यानी एक अकीदा है, इसके अंदर हमारा एक यानी कि अल्लाह के पर कैसे हम भरोसा करके यानी उसके तौहीद पर हम कैसे रहें, ये इसके अंदर हमारे लिए इस आयत में एक यानी रिफ्रेशिंग है हमारी तौहीद का और जरा पक्का करने के लिए। जब भी हम कहीं दावत दें या खुद के लिए भी जब भी हम देख रहे हैं कि मोटिवेशन हमारा कम हो रहा है, तो वो ज़ात को पहचानने के लिए इन आयतों से हमें मदद मिलती है इंशाअल्लाह। तो ये एक यानी उनके लिए यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये खुद एक उम्मत है वो, यानी उनके अंदर इतना अल्लाह ने दिया उनको कि आजमाया और वो पूरा पाया अल्लाह ने। इसकी कई आयतें गुजर चुकी हैं उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो ये एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल यहाँ है। चलिए अगली आयत भी ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलो मिसाल, यानी मसलो मिसाल, अल्लदीना जो लोग युनफिकूना खर्च करते हैं, युनफिकूना खर्च करते हैं, अमवालहुम यानी अपने माल, अमवालहुम अपने माल, फी में सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, कमथली मानिंद या जैसे, कमथलिल मानिंद हब्बतिन यानी एक दाना, हब्बतिन यानी एक दाना, अम्बतत यानी उगे, यानी वो ग्रो हुआ, अम्बतत उगे, सबआ कहते हैं सात, सबआ सात, सनाबिला यानी बाले, यानी सात जो हैं उसके जो गोशे होते हैं, यानी दे गॉट सनाबिला यानी 7 ऑफ दोस। जैसे हम अना चावल का या गेहूं का लेंगे, उसके जो बाले होते हैं, यानी इट ग्रोज, सनाबिला यानी बाले, फी में कुल्ली सुम्बुलतिन यानी हर एक बाला में, यानी कुल्ली सुम्बुलतिन यानी हर एक, यानी ईच ऑफ दैट स्टिक जिसके अंदर ये दाने यानी जैसे गेहूं होते हैं या चावल होती है, तो क्या है, मिया तो हब्बा यानी दे हैव 7 यानी 100 दाने, जैसे कि 100 इसके दाने हैं, एक एक जो उसकी जो शाख है वोशे में की, एक एक जो शाख है वोशे की, तो उसमें क्या है 100 दाने हैं। वल्लाहु और अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, युदाइफु यानी बढ़ाता है, युदाइफु ज्यादा करता है बढ़ाता है, लिमन जिसके लिए, लिमन जिसके लिए, यशाउ वो चाहता है, यशाउ जिस चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, वासिउन यानी वसत वाला, वासिउन वसत वाला, अलीमुन यानी जानने वाली, अलीमुन यानी जानने वाला। 260 आयत, 261 जो आयत ली हमने इसमें देखे, मसलुल लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमथली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल, यानी इनकी मिसाल ऐसी है जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्च करते हैं। कैसी मिसाल है कि एक दाना उन्होंने पेरा, उससे उगे कितने 7 बाले, यानी एक 7 गोशे निकले, 7 बाले निकले, यानी ऐसे जो बाले होते हैं, सनाबिला यानी
پھر کیا ہو گیا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، یعنی ہر بالے میں 100 دانے. تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جو ہے زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور کیا ہے واللہ واسع علیم، یعنی وسعت والا، یعنی وہ پھیلانے والا، یعنی زیادہ کرنے والا، وسعت دینے والا ہے. یہ چیز کیا ایگزامپل مل رہا ہے کہ ایگزامپل ہے کہ ایک یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ون ہو یعنی چیریٹی کرتے ہیں لو اللہ کے راستے میں، یعنی کسی بھی حال میں، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو یا کوئی یعنی کلامٹی ہوئی ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بھوکا ہے، کہیں کچھ آیا ہے، یا جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ کے راستے میں اس کے دیے یعنی مسجد کے لیے کہیں اور، تو ان کی خرچ کرنا کیسا ہے ان کے اس کے راستے میں، کہ جیسے کہ ایگزامپل یہاں آ رہا ہے کہ یہ ایک دانہ، یعنی ون سیڈ واز سوڈ ان دا سوئل، یعنی ایک بیج کو بویا، اس میں سے جو ہے ایک یعنی کیا آ گیا اس میں سے انبتت سبع سنابل، اس میں سے 7 گوشے نکلے ہیں، یعنی اس کے اندر جو پھل یا جو بھی نکلے ہیں، دانے جو نکلے ہیں، ہر دانے میں یعنی جیسے کہ 100 ہیں، تو کیا ہو گئے 7 گوشے، یعنی 7 ان کے برانچز کے جو ہے 700 ہو گئے. تو ایسے ہی کوئی 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو جو اللہ چاہے تو وہ اس کا جو یعنی جو بڑھا رہا ہے، یضاعف لمن یشاء، جسے وہ چاہتے بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ 700 ٹائمز. کون سی بینک ہے یا کون سا ایسا کاروبار یا بزنس ہے جو ہم آس پاس دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ نے 1 روپیہ انویسٹ کیا اور اس کے بدلے میں آپ کو 700 روپیز آ رہے ہیں، یعنی 700 ٹائمز، 700 گنا کس بزنس میں ہمیں منافع مل سکتا ہے. کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ کبھی کم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ زیادہ ہی ہوگا. جیسے یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جو ہے 700 روپیہ اس کے یعنی 700 ٹائمز اس کا بدلہ ہمیں ملے گا. اور جو بھی جہاں کہیں بھی جتنا بھی ہم خرچ کریں یہ ہمارے لیے جو ہے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں یہ کام آئے گا. اور جیسے اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ جیسے اگزامپل دیا ہے کہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے، ایسے ہی یعنی کوئی ایک یعنی روپیہ خرچ کر رہا ہے، $1 خرچ کر رہا ہے، تو اسے واپس جو ہے 700 روپیز یعنی اس کے برابر اس کو ملنے والا ہے فائدہ. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور کبھی بھی ہمیں جو ہے بخیلی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ جو بھی یعنی اللہ نے دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور وہی وارث بننا ہے ہم کو. جیسے ہم آئے ہیں ویسے ہی جائیں گے بنا کچھ لیے. ہم تو یہاں جیسے کہ ایک مہمان ہیں، یعنی وی ہیو ٹو ریمبر جو وارث بننے والا اصل جو ہے یہ چیز جتنے بھی ہم اپنے سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہو یا رشتہ داری ہو یا کوئی بھی دنیا کا کوئی اور سامان ہو، یا سب کچھ اللہ کا. اس لیے بولتے انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا ہمیں یاد رکھنا چاہیے. چلیں آپ جتنے بھی نئے یعنی ورڈز ہیں اس میں تھوڑا یاد کر لیں انشاءاللہ. چلیں اگلی کلاس میں ملتے ہیں. جب تک جو ہے آپ سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں. اور یہ اللہ کی یعنی اتاری ہوئی کتاب ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس کتاب کے لیے جتنا ہمیں وقت دینا چاہیے اس کا، یعنی جو حق رکھتا ہے اللہ، جو اس کتاب کو سمجھنے، جاننے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. چلیں اگلی کلاس میں ملتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.